بہت بہت شکریہ فیض بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ تقسیم تو بہرحال یہ جماعتی بنیاد پر تو ہمیشہ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکمراں جماعت ریپبلکن کی جو اکثریت ہے وہ ٹرمپ کی اس جنگ کے ساتھ ہیں، اور جو حزب اختلاف کی جماعت ہے اپوزیشن ڈیموکریٹس وہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن مجموعی تاثر جو ہے امریکہ میں جو پول سامنے آ رہے ہیں وہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں نا کہ یہ ایک انتہائی غیر مقبول جنگ ہے اور ایک انتہائی غیر مقبول پریزیڈنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ بالکل کامران بھائی، بہت بہت شکریہ۔ گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ پچھلی جنگوں کی طرح بھی ایک انتہائی غیر مقبول جنگ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ پچھلی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں رہی امریکہ میں جس کو یہاں پر مجموعی طور پر امریکی عوام نے سپورٹ کیا، اور یہ صدر ٹرمپ اور ان کی پارٹی اور خصوصاً جو ان کا کلوز ایک جو گروپ ہے وہ جانتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس وقت اپنی لوویسٹ پاسبل پاپولیرٹی ریٹنگ پر ہیں، یعنی 34% پر، لیکن اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً 36-35% پر کسی بھی حالت جنگ میں رہے ہیں۔ تو حالات ابھی اس نہج پر نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں صدر ٹرمپ بالکل مجبور ہو جائیں کہ وہ کوئی بہت ہی واضح اور کوئی جلدی کوئی فوری فیصلہ کر رہے ہیں اور اس جنگ سے نکلنے کا ایک اعلان کریں باقاعدہ۔ ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کی خود اپنی آپ نے خود جیسا کہ کئی ساؤنڈ بائٹس بھی سنائی جو اپنے ان کے جو جنگ اور وزیر دفاع دونوں کہلاتے ہیں، تو وہ ان کی ابھی بھی جو ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ ابھی جو دے آر گوئنگ ٹو اسٹے دا کورس سو ٹو اسپیک، کہ وہ اسی اس پر چلتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ خود آپ نے دیکھا آج جو سپریم لیڈر کا بیان جو سامنے آیا ہے، تو وہاں پر بھی جو ان کی جو میکسیملسٹ جو پوزیشنز تھیں اس پر کوئی فرق نہیں آیا، تمام مذاکرات کے باوجود، تمام دنیا کا جو سب پریشر ہے دونوں ممالک پر، اور اس وقت جو معاشی حالات چل رہے ہیں اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر اڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ جو بہت بڑا سوال ظاہر ہے یہ ہے کہ دیکھیں ایک برکمین شپ ہے دونوں طرف سے، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس وقت لیوریج زیادہ ہے۔ اب امریکہ کا لیوریج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی ٹائم لائن بھی کافی چھوٹی ہے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہیے کہ اس وقت بہت سی ایسی ڈیڈ لائنز ہیں صدر ٹرمپ کے پاس جن کا ان کو خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ خصوصاً مڈ ٹرم سے پہلے اس معاملے کو جلدی سے لپیٹیں، اور جب عوام کے پاس ان کی پارٹی 435 اس وقت کانگریشنل سیٹس ہیں جو کہ دے آر اپ فار ری الیکشن، تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ریپبلکن پارٹی ہار جائے اور اگر ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ یعنی تیسری بار اگر یہ امپیچ ہوتے ہیں تو معاملات ریپبلکن پارٹی کے لیے اور خود ان کی اپنی ایک لیگیسی کے لیے جو پریزیڈنشل لیگیسی ہے وہ انتہائی خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن فرق یہی ہے دیکھنا ہے کہ آخر جو نقصان ہے کس کا زیادہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو ویس بھائی یہ امریکہ میں جنرلی جو ہے وہ انہرٹ ہے، جیسے کہ بار بار ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ جو عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں ہیں اس کے اثرات بہرحال امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا بڑا بھی پروڈیوسر ہو، جو بھی آج کل کی ڈائنامکس ہیں اس میں اس کا اثرات امریکہ میں ہوتے ہیں، اور آلریڈی جو ہے وہ پمپ پہ وہ نظر آ رہا ہے، پیٹرول پمپس پہ وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ ایک موقع پہ جو برینٹ کروڈ تھا وہ تقریباً $126 پر بیرل ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید بڑھ سکتی ہے قیمت۔ یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ جیسے آج یہ $126 پر بیرل ہو گیا، ابھی تو خیر تھوڑا کم ہو کے 112-13 ہو گیا، یہ کتنی بڑی جو ان کے نفس پہ سوار ہوگی یہ چیز کہ یہ اس کو تو بہرحال ان کو روکنا ہے نا، اور اس کے لیے ہارموز کا مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ جی کامر صاحب، دیکھیے اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کی اکانومی ایکچولی گرو ہوئی ہے، یعنی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، سلائٹلی، زیادہ نہیں، لیکن گروتھ ریٹ بڑا ہے پچھلے چند مہینوں میں۔ نمبر 1 انفلیشن بڑا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی فرق پڑ رہا ہے اس وقت، جیسے کہ آپ نے جو گیس اسٹیشن پہ پمپ پر جو پرائسز بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خود میرے اپنے نیبرہڈ میں اس وقت تقریباً آلموسٹ $4.30 450 تک گیس جا چکی ہے۔
देखना यह है कि ये जो इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन है, इसका जो नुकसान असल होने वाला है वो नवंबर में होगा, यानी जबकि वोट्स लोग डालने जाएंगे। अगर मुजाहरे, यहाँ ऐसे कोई मैसिव मुजाहरे नहीं हो रहे, तो अगर वो ये इकोनॉमिक जो इनका एक डाउनफॉल तो नहीं कहूंगा मैं, जो इम्पैक्ट है लोगों की जेबों पर, पॉकेट्स पर, तो वो अगर ट्रांसलेट होता है मेजर वोटर टर्नआउट पर और रिपब्लिकन्स वो लूज करते हैं, तो फिर ये इनके लिए कोई एक सब्सटेंटिव थ्रेट कहलाएगा। लेकिन चूंकि अभी 4-5 महीने बाकी हैं ट्रंप साहब के पास, रिपब्लिकन पार्टी के पास, तो इनका अपना ख्याल ये है, जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं या इनके जो एडवाइजर्स हैं, वो समझते हैं कि अभी हालात हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए जो एक खास बात है, जैसे मैं एक मिसरा इसमें दोहराता हूं अक्सर, कि कोई माशूक है इस पर्दे ज़ंगारी में, जो पीछे इनका माशूक बैठा हुआ है, यानी जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है और नेतन्याहू है, वो किस हद तक इस बात की इजाजत देते हैं कि ये एक कोट अनकोट, जो कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक अनफिनिश्ड एजेंडा और अनफिनिश्ड जॉब को छोड़कर ये वापस आ जाएं। तो इसमें ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का एक डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, लेकिन अभी उनको इस डिससेटिस्फैक्शन का बराह रास्त कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिवाय ये कि पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है। सो बी इट, ये एग्जैक्टली यही कहते हैं ये लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका पे बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा, तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं मगर बेपनाह नहीं बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी मईशत में, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि अब ये जिस लेवल पे तेल की कीमतें पहुंच गई हैं, ये सुनामी, महंगाई की सुनामी की दावत देने वाली बात है, ये हमारे दरवाजे पे खड़ी है।